بھارتی یوم جمہوریہ کشمیر مسلمانوں کے لیے ظلم اور بدترین ظلم بن کر نمودار ہوا۔ بھارتی فوج گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ان گنت کشمیری مسلمانوں کو شہید کر چکے تھے اور لاتعداد نوجوان ہفتوں سے غائب تھے۔ ان میں سے بیشتر یا تو گرفتار تھے یا انہیں بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشیں دریا برد کی جا چکی تھی۔ اس ماحول میں جب حریت پسند تنظیموں نے سول نافرمانی کی اپیل کی تو پوری وادی متحد ہو گئی۔ ہر جگہ بھارت کے خلاف نعرے لگنے لگے، سرکاری ٹیکسوں کی ادائیگی بند کر دی گئی اور پھر یہ بھی ہوا کہ کئی مقامات پر جموں و کشمیر پولیس کے دستوں نے نہتے عوام پر گولیاں برسانے سے انکار کر دیا۔ یوم جمہوریہ کو جمعہ تھا۔ کرفیو کی پابندیاں اتنی سخت تھی کہ عام لوگ گھروں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور جن لوگوں نے اذان پر لبیک کہا ان پر گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ سری نگر میں مسجدیں پہلی بار نہ بھر سکی، ان کو بھرنے والے ان تک پہنچنے کے لیے لڑ رہے تھے، خاک و خون غلطاں میں تھے۔ سری نگر کے کوچہ بازار میں مسلمان اپنے خون سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ ادھر سری نگر سے 90 کلومیٹر ہندواڑہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے فلک شگاف نعرے تھے، کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے عوام تھے، اور پھر شہادت کی منزل کو پا لینے کی آرزو میں سر سے کفن باندھے ہوئے مجاہد، جنہوں نے پہلی مرتبہ غازی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا تھا۔ ہندواڑہ کے گلی کوچے سیاہ پرچموں کے باعث بھارتی فوج کے لیے اشتعال کا سبب بنے رہے۔ بھارتیوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ کالے جھنڈے بطور خاص ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر لگائے گئے ہیں۔ سرحدی قصبہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھارتی فوج پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ پھر جب جمعہ کی صبح طلوع ہوتے ہی بھارتی کتوں واپس جاؤ کے نعرے ہر در و بام سے پھوٹنے لگے تو وہ جنونی انداز میں نماز کے لیے جانے والوں پر ٹوٹ پڑی۔ ہندواڑہ میں خون بہنے لگا، بے گناہوں کا خون، معصوم بچوں کا خون، ان کا خون جو اپنے رب کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جانا چاہتے تھے۔ اور جب یہ وحشیانہ کارروائی عروج پر پہنچنے لگی تبھی چند نوجوانوں نے ایک گلی کے موڑ سے بھارتی فوجیوں کو للکارنا فرض سمجھ لیا۔ جوابی فائرنگ کے پہلے برسٹ کی آواز سنتے ہی قابض فوجیوں کے چہروں سے شفاقانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ کس نے فائر کیا پریم؟ ایک میجر نے حوالدار سے پوچھا۔ ہم نے نہیں کیا سر، حوالدار پریم نے بوکھلا کر جواب دیا۔ اگروادی ہوں گے سرکار، وہ یہاں پہنچ گئے ہیں شاید، دہشت گرد، مسلح ہتھیار۔ میجر کے چہرے کی رنگت فک ہونے لگی، جبکہ ابھی چند منٹ قبل وہ ایک ایسے لڑکے کی چھلنی لاش دیکھ کر ہنس رہا تھا جس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی۔ کسی طرف سے گولیاں پھر چلائی گئیں۔ خبردار، میجر مارے خوف کے داڑ اٹھا۔ پوزیشن لے لو، پوزیشن، اس نے چلا کر کہا۔ مسلح افراد مقابلے پر ہیں۔ فوجی جیپوں کے وائرلیس مصروف ہو گئے۔ مختلف گلیوں اور سڑکوں پر فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ فوجی اب ہلکے سے کھٹکے پر بھی اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے تھے۔ تبھی اچانک ایک موڑ پر 4 سیاہ پوش کی ٹولی نمودار ہوئی اور اس نے فوجیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ چاروں اللہ کے شیر تھے۔ یہ وہ تھے جو شور محشر سے قبل بیدار ہو گئے تھے۔ ان چاروں نے اپنے خون سے حیات آفرین کہانی تحریر کرنے کا عزم کر کے ہی پہلا فائر کیا تھا۔ ان کے پہلے ہی حملے میں 3 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے، اور اس سے قبل کے بھارتی مشین گن نے ان نوجوانوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب جس نے بھی گولی چلائی اسے بھون دیا جائے گا۔ میجر ورما نے لاؤڈ سپیکر پر اس طرح اعلان کیا جیسے اس سے قبل بھارتی فوج نے کنکر بھی نہ مارا ہو۔ ورما کی آواز غصے، نفرت یا خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس کے فوجی سٹین گنے سنتے تیار بیٹھے یا لیٹے تھے، تاہم ان سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دفعتاً بھارتی دستے پر دائیں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ کرنے والے سیاہ پوش اس مرتبہ 2 تھے۔ انہوں نے درختوں کی آڑ لے کر گولیاں چلانی شروع کی تھی، مگر یہ آڑ ناکافی تھی۔ مشین گنوں کے برسٹ ان درختوں کو تنکوں کی طرح گرا سکتے تھے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی میجر جیپ میں چھپ گیا۔ اب فائرنگ 2 طرفہ ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں دائیں طرف سے بھی بھارتی فوجیوں پر فائرنگ ہونے لگی۔ باقی 2 نوجوان اسی سمت میں تھے۔ مار ڈالو انہیں، ایک کیپٹن نے داڑ کر کہا۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ اس کا اردلی اس طرح گرا کہ پھر نہیں اٹھ سکا۔ خودکار ہتھیار سے نوجوانوں کی سمت سے دائیں طرف فائرنگ کرنے والا اردلی بائیں طرف سے آنے والی گولیوں سے نہیں بچ سکا۔ کیپٹن اس کی لاش دیکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک پختہ دیوار کی اوٹ میں پناہ لے لی۔ بھارتی فوج کے تمام ٹرکوں سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ ہر طرف دھواں پھیلنے لگا۔ درختوں میں آگ سلگ اٹھی۔ کئی درخت دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ درجنوں مکانوں کی دیواریں چھلنی ہو گئیں، مگر اس فائر پاور کے استعمال کے باوجود بھارتی گرتے رہے۔ 1 2 3 4 5 لاشیں۔ بھارتی فوجیوں کی لاشیں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہر طرف ایمبولینس کے سائرن کی چیخیں سنائی دینے لگی۔
یہ گاڑیاں دیر تک زخمیوں کو اٹھاتی اور تیزی سے جاتی رہیں۔ ہندواڑہ پر پھیلے ہوئے بارود کے اس دھوئیں کی چادر میں ان چاروں نوجوانوں کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ دائیں طرف اور بائیں طرف ان کی گنیں خاموش تھیں کیونکہ ان کے میگزین ختم ہو گئے تھے۔ آتشی ہتھیار بیکار ہونے کے بعد ان نوجوانوں نے بھارتیوں پر پتھراؤ شروع کر دیا تھا اور پھر ہنستے مسکراتے اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئے تھے۔ ان کے سینے سے خون بہہ رہا تھا، ان کی چھاتیاں چھلنی ہو رہی تھی اور ہر سوراخ سے اس طرح لہو نکل رہا تھا جیسے ہمالہ کے چشمے ابل رہے ہوں، جیسے جھرنے آزادی کا گیت الاپ رہے ہوں، جیسے یہ گرم لہو اچھل اچھل کر بھارتی تسلط کو کمزور سے کمزور تر بنا رہا ہو۔ اور یہی وہ وقت تھا جب بٹمالو میں العمر مجاہدین کا شعر مشتاق عرف لڑم یعنی نڈر بھارتی دستوں پر برق بن کر گر رہا تھا، جب قومی شاعرہ پر اشفاق مجید وانی نے مزید بھارتی دستوں کی سری نگر کی طرف روانگی روک رکھی تھی، جب سید صلاح الدین یعنی سیف محمد شاہ کلاشن کوف تانے بھارتیوں پر آگ برسا رہے تھے، جب یاسین ملک اور جاوید میر دو طرفہ بھارتی حملے سے بستیوں کو بچانے کی خاطر جان کی بازی لگا رہے تھے، اور یہ وہی وقت تھا جب ٹیپو پلٹ پلٹ کر جپٹ رہا تھا۔ اپنے گروپ کو منظم کر لینے کے بعد ٹیپو نے ہاتھ کھول لیے تھے۔ اب وہ ہر اس شہید کا انتقام لے رہا تھا جس نے سری نگر کی شاہراہوں پر سڑکوں اور گلیوں میں دم توڑا تھا۔ یہ اسی صبح کی بات ہے جب گورنر جگموہن سمرنجیت سنگھ مان سے ملاقات کر رہا تھا۔ جگموہن کی کوشش تھی کہ وہ مان کو مذہب کے حوالے دے کر مسلم کشمیری حریت پسندوں سے تعاون نہ کرنے پر قائل کر لے، جبکہ مان دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا کہ جگموہن کشمیر پر رام راج کے خواب دیکھنا بند کر دے۔ ان دونوں کی یہ بحث جاری تھی کہ گورنر کو وہ پیغام ملا جس کے لیے وہ ذہنی طور پر کبھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بھارتی سینا کے 4 افسروں کو قتل کر دیا ہے مان۔ گورنر نے سر پکڑ کر کہا، سنا تم نے؟ سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے سن لیا گورنر صاحب، سمرنجیت سنگھ مان نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ آپ اپنے 4 افسروں کی موت پر اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے کشمیری گرانوں کے چراغ گل نہیں کیے؟ ہم نے جس کسی کو بھی قتل کیا وہ دہشت گرد تھا، پر کشمیری تو آپ کو دہشت گرد کہتے ہیں سر۔ سکھ لیڈر نے مانی خیز انداز میں جواب دیا، آپ غیر مسلح کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں جناب۔ پنجاب میں ظلم کے پہاڑ توڑ کر اب کشمیر کو قتل کر رہے ہیں، مگر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ تاریخ بڑی ظالم ہے گورنر جگموہن، جب کشمیر کی عوام اپنی منزل حاصل کر لیں گے تو نئی تاریخ لکھی جائے گی جس میں ہر ظالم سے انصاف ہوگا، اور انصاف کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ انصاف سچ بولتا ہے، سچ اور صرف سچ۔ کشمیریوں کی منزل کیا ہے سمرنجیت سنگھ؟ گورنر نے غرا کر پوچھا۔ اس کا اظہار وہ گلی کوچوں میں کر رہے ہیں، اپنے خون میں انگلیاں ڈبو کر۔ اگر وہ آزادی لکھ رہے ہیں تو یقیناً آزادی چاہتے ہیں وہ۔ بکواس، یہ سب بکواس ہے۔ گورنر کھڑا ہو گیا، اسی کے ساتھ سمرنجیت سنگھ مان بھی۔ ایک بات پوچھوں صاحب؟ اکالی لیڈر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یوم جمہوریہ پریڈ کی سلامی لینے کے لیے جموں کیوں گئے تھے؟ یہی پروگرام تو تھا آپ کا۔ یہاں کے حالات ایسا نہیں ہیں کہ میں سری نگر چھوڑ سکوں۔ گورنر نے خشک لہجے میں جواب دیا، ہاں حالات تو بے حد خراب ہیں، سیکیورٹی رسک بھی تھا آپ کے سفر میں، ہوائی اڈے تک خطرہ ہی خطرہ تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، یقیناً۔ اچھا آپ اجازت دیں، میں صرف یہ مشورہ دینے آیا تھا کہ کشمیر کو قابو میں رکھنے کے لیے اگر آپ نے آپریشن بلیو سٹار 2 کا پروگرام بنا رکھا ہے تو غلطی کریں گے آپ۔ شکریہ مشورے کا، شکریہ۔ گورنر نے ہاتھ بڑھا دیا، مگر اکالی لیڈر ہاتھ ملائے بغیر چلا گیا۔ گورنر دیر تک سوچتا رہا کہ کچھ دیر بعد اس نے اپنے مشیر جمیل قریشی کو طلب کیا جو بھارتی فوجی افسروں کے قتل کی ابتدائی رپورٹ تیار کر چکا تھا۔ چاروں کا تعلق بھارتی فضائیہ سے تھا، سکندر نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس وقت وہ پوری طرح تقریر میں منہمک تھا۔ یہ ایک طرح کی بریفنگ تھی جو سکندر مختلف گروپوں سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کو دے رہا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے ان افسروں کا قتل ٹیپو کے گروپ کی ایسی شاندار کامیابی تھی جس نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آپریشن ہمارے گروپ کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے اس میں منصوبہ بندی 100% درست ایکشن اور پھر حکمت عملی کے اعتبار سے واپسی، تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں۔ اس آپریشن کی منصوبہ بندی بے نقص تھی جس پر حیرت انگیز انداز میں بہت پھرتی سے عمل کیا گیا، اور اس کے بعد گروپ کے تمام ساتھی بحفاظت اپنے اپنے اڈوں پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ، ایک بزرگ نے پرسکون انداز میں کہا۔ جگموہن اس وقت اپنی بوٹیاں نوچ رہا ہوگا، سکندر نے جواب دیا۔ ہم نے اس آپریشن کے ذریعے اسے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر نہتے عوام پر ظلم ہوتا رہا تو پھر ہم اسی طرح جواب دیں گے، اور اس طرح جواب دینا تمہارا حق ہی نہیں فرض بھی ہے۔ بزرگ بے حد مشفقانہ انداز میں بولے۔ اس مختصر مکالمے کے بعد صورتحال پر بحث شروع ہو گئی۔
तुम ने क्या नतीजा निकाला जमील कुरैशी? जगमोहन ने टहलते हुए पूछा। उस वक्त उसे हर मुसलमान से खौफ महसूस हो रहा था, हत्ता कि जमील कुरैशी से भी। इसी सबब जमील के आने से पहले उसने बड़ा हुआ रिवाल्वर जेब में रख लिया था, सिर्फ ये कि हमलावर तरबियत याफ्ता थे। रिपोर्ट पेश करो, गवर्नर ने उकता कर कहा। बाद में ये तफ्तीश भी जरूर करना कि इस वाक़े के वक्त सिंह मान और फारूक अब्दुल्ला की श्रीनगर में मौजूदगी का क्या जवाज। हाँ अब बोलो, सब कुछ बताते चले जाओ। ये वाक़या 25 जनवरी 1990 को ठीक सुबह 7:30 बजे रावलपुरा श्रीनगर के इलाके में हुआ, जहां फायरिंग से इंडियन एयरफोर्स के 4 अफसर हलाक हो गए। उनमें स्क्वाड्रन लीडर आर के खन्ना भी शामिल है। जमील कुरैशी लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ने लगा। फायरिंग से 10 अफराद जख्मी भी हुए। तफसीलात के मुताबिक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना रावलपुरा के स्टॉप पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि बाज मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बायस 4 अफराद मौका पर हलाक हो गए, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए और उनमें ज्यादातर फजाइया के अहलकार शामिल हैं। बस स्टैंड और पुलिस चौकी के दरमियान कितना फासला है? जगमोहन ने पूछा। महज चंद गज। कितनी गोलियां चलाई गईं? 40। जमील कुरैशी ने जवाब दिया। मुसल्लह अफराद ने 2-3 खुदकार हथियार इस्तेमाल किए और एक पिस्तौल। कातिल मोटरसाइकिल और मारुति कार में आए थे। ऐने शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर चौक का एक पूरा चक्कर लगाकर बाईपास की समत में गायब हो गए, जहां पुलिस चौकी एक पुख्ता इमारत में वाक़ है। उस चौकी पर 7 कांस्टेबलों और एक हेड कांस्टेबल की ड्यूटी थी, जो 8 राइफलों से मुसल्लह थे। उनमें से हर एक के पास 50-50 गोलियां थी। उनमें से किसी भी सिपाही ने जवाब में गोली नहीं चलाई। वो सब गद्दार हैं जमील, गद्दार, कातिल हैं वो भी। जगमोहन ने दोनों हाथ मेज पर रखकर जमील कुरैशी को इस तरह घूरा जैसे वो भी गद्दार हो। जमील गद्दार जरूर था, लेकिन जगमोहन का नहीं। वो तो कश्मीरियों से गद्दारी कर रहा था। मैं स्क्वाड्रन लीडर के कुंबे से ताजियत और जख्मियों की अयादत के लिए जरूर चलूंगा कुरैशी। चंद लंबी लंबी सांसें लेने के बाद गवर्नर ने कहा, अभी और इसी वक्त। उसने एडीसी को गवर्नर की ख्वाहिश से आगाह किया और फिर अपने दफ्तर में घुसकर बैठ गया। चंद ही मिनट बाद गवर्नर की सवारी के इंतजामात होने लगे। फौज के 1 दर्जन ट्रक, 3-4 बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस की लारियां काफिला बनाने लगी। फिर जब गवर्नर रवाना हुआ तो उसकी कार बख्तरबंद गाड़ियों के दरमियान छुपी हुई थी। उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल जकी भी था और फिजाइया का मकामी कमांडर भी। दोनों इस तरह बैठे थे कि अगर बख्तरबंद गाड़ियों के बावजूद कोई गोली इधर घुस आए तो गवर्नर बचा रहे। यौम जमहूरिया पर होने वाले वाकयात के बाद श्रीनगर में अमलन मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। सिकंदर आसिम की रिपोर्ट सुन रहा था। शहर में कर्फ्यू में वक्फे के दौरान हजारों अफराद ने जुलूस निकाला है। भारतीय परचम पैरों तले रौंदे गए हैं। दर्जनों मकामात पर भारतीय फौज से मुजाहिदीन की झड़पें हुई हैं। सोपोर में 2 बैंक जला दिए गए हैं। हमने इस सूरत हाल में अवाम तक सुप्रीम काउंसिल की यह दरखास्त पहुंचा दी है कि वो घरों में रहें। भारतीय फौज श्रीनगर के गिर्द कला बंद पोजीशन संभाल चुकी है। कस्बा लाम में मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग के बायस 9 शहरी जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की सहाफियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि वो हुर्रियत पसंदों की कार्रवाई और भारतीय मुजालिम पर मबनी मरासले अपने अखबारात को ना बेच सकें। श्रीनगर में भारतीय बस अड्डे के करीब एक पुल को भारतीय फौज ने तबाह कर दिया है, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये थी कि हुर्रियत पसंद इस पुल को उमूमन शहर में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिकंदर ने रिपोर्ट सुनने के बाद रिसीवर रख दिया और नक्शे में सोपोर के गिर्द एक निशान लगा दिया। वादी कश्मीर का ये बड़ा नक्शा ऐसे निशानात से भरा हुआ था। ये निशान तहरीक मुजाहमत की निशानदही कर रहे थे। इनका मतलब ये था कि हर इलाके में हुर्रियत पसंदों और फौज के दरमियान मुकाबला हो रहा है। पलवामा, सोपोर, बारामूला, इस्लाम आबाद, कपवाड़ा, बानपुर, नौगाम बाईपास, कमरवारी, कलाशपुरा, बजापुरा, लारगी, गांदरबल, सफापुर, ओड़ी, छतरबल, पामपुर, बडगाम, मलारटा, नोहट्टा, सवैयाबाग, नौशहरा, फतेहकदल, राजौरी, सोरा, बटमालू, वटाब, बडो बाग, रानावादी, खानियार, चोटा बाजार, आलमगिरी बाजार, नाजपुरा, डांगरपुरा, गोजवाड़ा, शोपियां, त्राली, राम बाग, पहोरी कदल, तनमग, गुलमर्ग। सिकंदर की सांस फूलने लगी। वो एक ही सांस में ये तमाम नाम नहीं पढ़ सकता था। उसकी रगों में खून जोश मारने लगा। वो सोचने लगा कि काश वो भी किसी अस्करी दस्ते में शामिल होता और उसकी फायरिंग से दुश्मन मर रहा होता। वो बहुत बेचैन हो गया। उसकी नजरें बार बार टेलीफोन पर पड़ने लगी। आखिर वो अचानक ही पुरसुकून हो गया। उसने लपक कर रिसीवर उठाया। चंद ही लम्हों बाद उसका राब्ता खूनी लकीर नामी ग्रुप से हो गया। वहाँ रिसीवर उठाने वाले की आवाज उसने फौरन पहचान ली। ये कैप्टन दानिश था। कहो दोस्त, कैसे हो? दानिश ने अपने मखसूस लहजे में पूछा। पहले से बहुत बेहतर, सिकंदर ने हंसकर जवाब दिया। मुझे जन्नत की तरफ जाने वाले ग्रुप में एक नाम लिखवाना है बरादर। बोलो, दानिश ने पूछा। वो समझ गया था कि सिकंदर का इशारा किस ग्रुप की तरफ है।
جنت افغانستان کے ان علاقوں کو کہتے ہیں جہاں کشمیری حریت پسندوں کو عسکری تربیت دی جاتی تھی۔ کیا نام ہے؟ سکندر۔ کیا مطلب؟ دانش کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ تم مطلب بخوبی سمجھ سکتے ہو برادر، مگر اس کے لیے تمہیں سپریم کونسل سے اجازت لینی ہوگی۔ دانش نے فوراً اعتراض کر دیا، یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ سکندر نے ہنس کر کہا، تب پھر ایک اور حیرت انگیز خبر سنو۔ دانش ایک طویل سانس لے کر بولا، دختران ملت نے مظفر آباد میں نرسنگ کی تربیت کے لیے خواتین کے جس گروپ کا انتخاب کیا ہے اس میں آنسا زوبی بھی شامل ہیں۔ واقعی؟ سکندر اچھل پڑا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ 100%۔ تب پھر تم سوری سکندر، اپنے لیے تمہیں کونسل سے اجازت لینی ہوگی، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تم تو تیار ہونا؟ بھلا مجھے کیا اعتراض؟ دانش نے کہا لگا کر کہا، اور یوں بات مکمل ہو گئی۔ ریسیور رکھتے ہوئے سکندر خوشی سے گنگنا رہا تھا، سنو سنو اے میرے رفیقو، اٹھو اٹھو اے جواں سپوتو، شمال و مغرب میں ہے لڑائی، چلو چلو اے جری جوانو، محاذ جنگ اب بلا رہا ہے۔ فاروق عبداللہ دلی چلے گئے ہیں جناب۔ جمیل قریشی نے گورنر کو اطلاع دی تو جگموہن کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم دے مارا ہو۔ وہ ہونک سی شکل بنائے قریشی اور مہرا کو دیکھتا رہ گیا۔ 28 جنوری کے اخبارات کا پلندہ اس کے سامنے تھا اور ان سب میں یہ خبر شائع ہو چکی تھی کہ فاروق عبداللہ کو کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کے لیے مرکزی حکومت نے دلی بلا لیا ہے۔ تفصیل بتاؤ مہرا۔ قریشی، یہ سب کیا ہوا؟ ہمیں بروقت پتہ کیوں نہیں لگا؟ اور دلی والے کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ مجھے اعتماد میں لیے بغیر سر جی صرف اتنا پتہ چل سکا ہے کہ اعلیٰ ترین سطح سے ملنے والی ہدایات کے تحت انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جوشی ایک خصوصی طیارے میں سری نگر آئے۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور پھر کشمیری حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر فاروق عبداللہ کو ساتھ لے کر دلی چلے گئے۔ ان کے ساتھ محمد شفیع بھی گئے ہیں۔ جوشی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں اس کا جہاز مار گراتا؟ جگموہن کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ کیا حکمراں سیاستدانوں کا مجھ پر اعتماد ختم ہو گیا مہرا؟ یا پھر انہیں مجھ سے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے؟ انہوں نے مجھے گورنر بنایا ہے تو مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ سنو، دلی والے میرے خلاف سیاست کر رہے ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کی چالوں میں آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہوئے جگموہن کو احساس ہوا کہ جمیل قریشی بھی مسلمان ہے۔ اس نے فوراً پینترا بدل ڈالا۔ انہیں جمیل قریشی اور ذکی جیسے مسلمانوں پر اعتماد کیوں نہیں؟ اس کی نظریں جمیل پر جم گئیں۔ اگر افسروں کو یہ پتا چل گیا کہ مجھے تبدیل کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں تو وہ میرے احکام پر کبھی عمل نہیں کریں گے۔ یہ بات درست ہے سر، جمیل قریشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تب پھر تمہاری صلاح کیا ہے؟ گورنر نے اپنے صلاح کاروں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے بعد تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد لیفٹیننٹ جنرل ذکی کو بھی طلب کر لیا گیا۔ جگموہن دلی میں ہونے والی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے اپنا جال بچھانے لگا۔ بھارتی دارالحکومت میں اڈوانی، بال ٹھاکرے اور ایسے ہی انتہا پسند ہندو رہنماؤں کے ٹیلی فون بجنے لگے۔ جگموہن جانتا تھا کہ وہی اس کی امداد کریں گے۔ بھارتی فوج کو سری نگر میں فائرنگ کی عادت سی پڑنے لگی۔ یہ فوجی عوام سے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ذرا سی بات پر گولیاں برسانے لگے۔ انہوں نے ایسے مسلمانوں کو بھی بھون ڈالا جو مسجد کی بے حرمتی پر احتجاج کر رہے تھے۔ اس فائرنگ میں 4 افراد شہید ہوئے، جبکہ جواب میں حریت پسندوں نے ایک مخبر اور ایک کانسٹیبل کو ہلاک کر دیا۔